سامعین کرام، یہ اللہ کا گھر جس میں آج ہم سب جمع ہیں، جن دوستوں نے یہاں نماز مغرب ادا کی بھی نماز عشاء ادا کریں گے، پھر شاید زندگی بھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے یہاں شاید پھر دوبارہ نصیب نہ ہو یہاں ان کا آنا، لیکن یہاں کا ایک کیا ہوا سجدہ بھی یومئذ تحدث اخبارہا، کہ وہ دن جس دن زمین گواہی دے گی، تو یہاں کے سجدے اللہ قبول فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ یہ اللہ کا گھر یہاں دہازہ عثمان کوٹ، جسے پہلے مال کے کاغذات میں موضع دھرم گھوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں کے ایک اہل خیر گھرانہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دو بھائی ہیں، برادر میاں بنیامین صاحب، میاں محمد وقاص صاحب، جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے عطیہ زمین سے لے کر مسجد کو یہاں تک پہنچانے تک اللہ کی رحمت سے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ ان کی یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی بھی کام ہو اکیلے کسی سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ سیدھی سی بات ہے، یہ بڑے کام ہوتے ہیں نا۔ اور آج کل کے دور میں ہم سب اپنے گھروں کے حالات کو جانتے ہیں کہ آج کل گھروں میں کہیں 4 اینٹیں گر گئی ہونا تو وہ نئے سرے سے لگانے کے لیے 6 مہینے ہم سوچتے رہتے ہیں، بندوبست نہیں پورا ہو پاتا نا۔ تو یہ اللہ کا گھر، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنا مال اللہ کے گھر کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو میں اس موقع پر یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ سب کیا، لیکن اس کام میں گاؤں کے بہت سے لوگ ان کے معاون بھی بنے ہیں، جنہوں نے ایک ایک اینٹ برابر بھی اس مسجد میں حصہ ڈالا۔ اللہ کے نبی کے وعدے کے مطابق اللہ سب کو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں آپ بھائیوں کو یہاں اس مسجد میں خوش آمدید کہنے کے لیے، دوسرے معاون بھائیوں کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے دل کی بات کہنے کے لیے برادر محترم میاں محمد بنیامین صاحب سے درخواست کروں گا کہ آ کے وہ علماء کرام کو تشریف آوری پہ خوش آمدید بھی کہیں، احباب سامعین کا شکریہ ادا کریں، اور جو کوئی بات وہ اپنے دل کی یہاں کرنا چاہتے ہیں، درخواست کرتا ہوں میاں محمد بنیامین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بس میں آپ احباب کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آ کر اس مسجد کی رونق کو بڑھایا، اور کچھ ایک دو باتیں جو مسجد کے متعلقہ ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ مسجد ہم نے الحمدللہ اس کی جگہ 2018 میں لی، جس میں ہمارے ساتھ ماسٹر مرحوم عبدالمجید صاحب، ان کی بیگم، انہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور ماسٹر صاحب کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد جب ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تو پھر ہمارے ساتھ الحمدللہ چودھری راشد غفور صاحب امریکہ والے، انہوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو قبول فرما کر اللہ رب العزت ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی سعد نعیم صاحب امریکہ سے، انہوں نے الحمدللہ بھرپور تعاون کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی معاونین جنہوں نے جتنا بھی اپنی حیثیت کے مطابق
ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ رب العزت ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور ان کے لیے اس کا اپنی بارگاہ میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ مسجد الحمدللہ ہم نے بنائی ہے، تو انشاءاللہ میں اپنے اہل علاقہ سے اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسجد ہر مسئلے کے لیے ایسی ہی ہوگی جیسے وہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے بھائیوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس میں، کیونکہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی حفظ کی کلاس نہیں چل رہی، تو لوگ، کیونکہ میں نے بھی حفظ کا 4-5 سال ایک دور گزارا ہے، تو چھوٹے بچے جب دور جاتے ہیں تو ان کو کھانے کا پریشانی، کپڑے دھونے کی، ظاہری بات ہے گھر تو نہیں ہوتا نا، تو اس لیے انشاءاللہ ہم جیسے ہی بچے بے شک صبح آ جائیں، پرسوں آ جائیں، ناظرہ تو انشاءاللہ صبح شام چلے گا، لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم انشاءاللہ حفظ کی کلاس شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کے اس جمع ہونے کے عمل کو قبول فرما کر اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتمس ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرا کے امیر برادر محترم حافظ محمد اسلم جٹ صاحب سے، چونکہ یہاں ہمارے درمیان مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے قائد اعلیٰ سرپرست حضرت مخدوم سید سبطین شاہ نقوی صاحب تشریف فرما ہے، تو یہ تنظیمی تقاضوں کی ادائیگی ہے کہ انہیں اپنے علاقے میں تشریف آوری پہ خوش آمدید کہنے کے لیے، تنظیمی احوال سے آگاہی کے لیے گفتگو مقامی ذمہ دار کو کرنی چاہیے۔ تو میں ملتمس ہوں برادر محترم حافظ محمد اسلم جٹ صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرا سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب اہل علاقہ اور اہل گاؤں کو اس مسجد کی تعمیر پہ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ 100 تحصیل گوجرا میں 115ویں مسجد کا آج یہ افتتاح ہو رہا ہے۔ تحصیل گوجرا الحمدللہ دعوت دین کے کام میں الحمدللہ پورے پنجاب میں سر فہرست ہے اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ کام الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تحصیل گوجرا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں آنے والے تمام مہمانوں کو، آپ سامعین کا، سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹی سی کال پہ آپ نے اس مسجد کو بھر دیا ہے، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ نہیں آئیں گے تو ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگ، ہمارے قائدین کس سے بات کریں گے؟ یہ اکثر مولانا عبدالقادر عثمان صاحب بات کہتے ہیں، تو آج یہ ہمیں احساس ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد میں اپنے مراد اکبر مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا ان سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی آ گئے ہیں۔ اللہ کا یہ اتنا بڑا فضل احسان ہوا ہے کہ آج تک گوجرا میں کوئی علماء کرام میں سے نہیں ہوئے کہ جو جس کو بھی دعوت دی جس طریقے سے بھی پیغام پہنچ گیا، تو اللہ کی رحمت سے یہ پروگرام کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد مولانا عمر فاروق شاکر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی ان کے ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے ماشاءاللہ بیان کیا، بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد سے قاری محمد حنیف بھٹی صاحب، چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد، وہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی مولانا عبدالصمد معاذ صاحب وہ تشریف لائے، جو کہ اسٹے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کام کے لیے، ماشاءاللہ بہت ہی صلاحیت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ
حاجی راشد صاحب تشریف لائے ہیں، بھائی زید مجاہد صاحب، ان کے تمام رفقا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مسجد میں تشریف لا کر اس رونق کو دوبالا فرمایا۔ تو بھائیو، یہ آج کا پروگرام ان کو اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، بس اس کے بعد شاہ صاحب کا خطاب ہے۔ صرف آخری بات کر رہا ہوں، آپ سب کے لیے کھانے کا بہترین بندوبست کیا ہے۔ ہاں جی، یہ جب کھائیں گے نا جی، بعد میں انشاءاللہ دعا دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ شاہ صاحب کے خطاب کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، فوری اذان، اس کے بعد نماز، تو نماز کے بعد کھانا۔ اس میں کوئی آدمی پریشان نہ کرے، کیونکہ آپ کے لیے سارا کچھ یہ سجایا گیا، انتظامات اخراجات کیے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کوئی آدمی اس میں نہ شور و گل نہ بعد میں کرے، اطمینان سکون کے ساتھ آپ پیٹ انشاءاللہ بھر کر جائیں گے، کوئی آدمی کھانے کے بغیر نہیں جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد 31 جنوری کو 281 ٹینڈا، بڑا مشہور چک ہے، وہاں نئی مسجد تعمیر ہو چکی ہے، اس کا 31 جنوری بروز منگل بعد نماز ظہر افتتاح ہوگا، اور اس میں حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سب دوست وہاں بھی تشریف لانا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں لمبی بات نہیں کر رہا، 1 منٹ کے لیے ضرور مولانا عبدالقادر عثمان صاحب میک پہ آئیں، اور اس کے بعد پھر مولانا عبدالصمد محمد صاحب شاہ صاحب کو خطاب کی دعوت دیں گے، ان کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہاں آنے کا مقصد آپ اس سے قبل بیان ہو چکا، آپ سماعت فرما چکے ہیں، تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ اتنے موسم میں ٹھنڈک بھی ہے، تو آپ تشریف لائے، آپ کا آنا ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا والا معاملہ ہے، اور بالخصوص میں علماء کرام کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے امیر محترم جو آپ فرما چکے ہیں کہ 115 مسجد ہے ماشاءاللہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اس کی جزا بہت بڑی رکھی گئی ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ تو ہمارے مرکزی رہنما جماعت کے عظیم ترجمان تشریف فرما ہیں، میں نے اپنا ٹائم ان کو دیا ہوا ہے، تو میں دعا گو بھی ہوں اور ان کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ ہم ان کا خطاب کی سماعت کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قاری حنیف بٹی صاحب ہمارے فیصل آباد کے ہمارے عظیم رہنما ہیں، مولانا عبدالصمد معاذ صاحب، اور اسی طرح حاجی راشد صاحب اور دیگر علماء کرام، میاں محمد افضل صاحب ہمارے ناظم ہیں، بھائی ریاض صاحب اور دیگر ہمارے ساتھی، جو ایک ٹیم ورک ہے، یہ سبھی کی کوششوں سے، اور بالخصوص اہل علاقہ، اس اہل گاؤں جو اتنا بڑا معروف عمل جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم سارے سیکورٹی کے حوالے سے بھائی عابد الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی، انہوں نے سیکورٹی کا انتظام بہت اچھا کیا ہوا ہے، ساتھی موجود ہیں نوجوان، سیکورٹی کے حوالے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی جوانی میں برکت پیدا فرمائے۔